السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال تھا کہ جب آپ گھانا گئے تھے تو آپ کو کتنی مشکلات پیش آئی تھی اور وہاں پہ کتنے احمدی ہو گئے ہیں اب تک؟ اچھا بیٹھو. جزاک اللہ. مشکلات میں نے تو وقف کیا تھا، مشکلات کیسی؟ میں نے تو وقف کر کے گیا تھا، مجھے مشکلات کا کیا یعنی کہ سوال؟ وہاں پہ کہتے ہیں کہ پانی مجھے نہیں ملتا. نہیں تھا تو ٹھیک ہے، پر مجھے مشکل تو نہیں لگی تھی. مجھے تو کوئی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ مشکل ہے. مشکل تو وہ ہوتی ہے یہ پیش آئی جب انسان سوچے کہ یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، پانی اگر نہیں تھا تو میں اپنے اس پہ لے کے پک اپ پہ اپنی ڈرم رکھ کے لے جاتا تھا اور کسی گندے پونڈ سے پانی بھر کے لے آتا تھا، گھر آ کے صاف کر لیتا تھا. تو مشکل کیا تھی؟ یا بعض دفعہ وہاں لیبر ملتی تھی، وہ پانی خود ہی ڈال جاتے تھے آ کے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو وقف میں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مشکل نہیں کہتے، اس کے لیے تیار ہو کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جب زندگی وقف کی ہو تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. جہاں یہ سوچا وہاں وقف کی روح ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تو سوال ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ گھانا میں کتنے احمدی ہیں. ٹھیک ہے، گھانا میں میرا اندازہ ہے کہ کوئی 1 ملین سے زیادہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب میں وہاں تھا 80s میں، اس وقت بھی ہمارے جو جلسوں پہ تو حاضری زیادہ نہیں ہوتی تھی، 5 7 8 10 ہزار ہوتی تھی. لیکن جو 81 کا سینسس ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو احمدی لکھوایا تھا ان کی تعداد بھی گورنمنٹ کے سینسس کے مطابق 3 لاکھ تھی 80s میں. جب اس وقت 3 لاکھ تھی تو اب تو بہت ساری باتیں ہوگی. شاید میں تھوڑا سا بڑا محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں. اب تو ہر سال احمدی ہوتے ہیں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں. کچھ بیعتیں ہوئی تھیں آج سے 15 16 سال 20 سال پہلے کافی، لیکن ان سے کیونکہ ریموٹ ایریاز میں تھیں، گاؤں میں، ان سے کانٹیکٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور وہ گم ہو گئیں یا رابطے میں نہیں رہیں، یا بعض مولویوں نے ڈرا کے ان کو دوڑا دیا ہیں. لیکن جب میں 2003 میں خلافت کے بعد جب میری پہلی میٹنگ مربیان سے ہوئی تھی، میں نے یہی ان کو کہا تھا کہ افریقہ میں جتنی بیعتیں ہوئی ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کو دوبارہ واپس لے کر آئیں اگر کوئی گم گئی ہیں تو، اور جو نہیں ہیں ان کو دوبارہ تبلیغ کر کے بتائیں. پھر اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی بیعتیں ہوتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ مسجد بن جائے تاکہ ان کا کانٹیکٹ جماعت سے رہے. کیونکہ بعض ریموٹ ایریاز ہیں افریقہ میں جہاں کوئی ایکسیس نہیں ہے، اور صرف بعض دفعہ جنگلوں میں صرف ایک سائیکل کا ٹریک بنا ہوا ہے جس سے آدمی جا سکتا ہے، جیپیبل روڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جب میں وہاں تھا نارتھ میں، جس جگہ میں تھا پہلی دفعہ میں گیا ہوں، گو ہمارا اسکول وہاں تھا، لیکن کوئی احمدی نہیں تھا وہاں. میں بس کلہ احمدی اکیلا. پھر میں نے ایک لڑکے کو اسکول میں داخل کیا، نے کہا، پھر ایک اور شخص آیا، ہم 2 3 احمدی تھے. پھر ایک لوکل مشنری کو رکھا، پھر میرے بیوی بچے آ گئے. تو جو پہلی عید میں نے پڑھی تھی وہاں، وہ ہم 3 آدمی تھے عید پڑھنے والے. ٹھیک ہے، لیکن کیتھولک چرچ جو تھا بڑا خوبصورت، بڑا ان کا بڑا کمپلیکس. میرے گھر میں تو ایک کیروسین لیمپ جلتا تھا، لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی ہے، اور ان کے ہاں جنریٹر جل رہے ہوتے تھے، لائٹ ہوتی تھی، اور موٹر سائیکل اور یہ وہ ہر چیز ان کے پاس ہی فیسلٹیز. ہم اگر پھرنا ہوتا تھا سائیکل پہ پھرتے تھے. ٹھیک، تو وہ لوگ بڑے ریموٹ ایریاز میں جنگل کے اندر ڈیپ جا کے نا بش میں موٹر سائیکل ٹریک تھا یا سائیکل ٹریک تھا، تو اس پہ جا کے وہ پادری میں نے دیکھا جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو. کیونکہ اس علاقے میں نارتھ میں اکثر پیگنز ہیں، یہ ٹریڈیشنل ٹرائبل ریلیجن ہے ان کے. تو ہمارے تو یہ حالات تھے، لیکن اب اللہ کا فضل ہے وہاں جماعت بن چکی ہے
اور اس علاقے میں جہاں یا مسلمان تھے یا پیگن تھے، اور مسلمان بڑے مخالف تھے، احمدی نہیں ہوتے تھے. اور اب ان مسلمان علاقوں میں بڑے بڑے ان کے علماء جو ہیں وہ بھی احمدی ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے مسجدیں بھی بڑی بڑی ہیں. ایک ٹمالے شہر تھا جہاں سے میں رہتا تھا 70 میل پہ، وہاں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی جس میں میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 100 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے. اب وہ مسجد ڈبل سٹوری مسجد ہے، اور اس مسجد سے بڑے بڑے اس کے 2 ہال ہیں. تو جماعت ترقی کر رہی ہے تو بڑی بڑی مسجدیں بن گئیں، اور لوگ آتے ہیں اور مسجدیں بھر بھی جاتی ہیں. تو کئی گاؤں بعض احمدی ہوئے بعد میں. تو اللہ کے فضل سے جماعت بڑی جلدی سے بڑھ رہی ہے. جزاک اللہ سر.